ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا اي ما ينبغي له ان يصدر منه قتل له الا خطأ مخطئا في قتله من غیر قصد. اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے. کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی اور مومن کو قتل کر دے. ما ينبغي له ان يصدر منه قتل له، یعنی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس سے قتل کا صدور ہو کسی مومن کی قتل کا. یعنی ایک مومن کے شایان شان یا اس کے حالت کے مطابق قطعاً نہیں ہے کہ اپنے ہی جیسے کسی مومن دوسرے مومن کو وہ قتل کر دے. یعنی ایک مومن سے ناحق قتل کا صدور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلم اور مومن کی تعریف یہی ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے. یعنی اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس سے قتل کا صدور ہو کسی مومن کی قتل کا، الا خطأ، مگر غلطی سے. یعنی اگر غلطی سے قتل ہو جائے، دھوکے سے قتل ہو جائے تو یہ اور بات ہے، لیکن ایک مومن دوسرے مومن کو جان بوجھ کر قتل نہیں کر سکتا. خطأً مخطئاً کے معنی میں ہے مگر غلطی سے، فی قتل ہی، اس کے قتل میں غلطی ہو جائے، من غیر قصد، بغیر کسی قصد اور ارادے کے. اگر غلطی سے کوئی مومن قتل کر دیا جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن مومن کا طریقہ اور وتیرہ یہ نہیں ہے کہ کسی اور مومن کو وہ قتل کر دے قتل ناحق. ومن قتل مؤمنا خطأً، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے گا، بِأَنْ قَصَدَ رَمْيَ غَيْرِهِ، بئی طور کہ وہ ارادہ کرے گا دوسرے کو مارنے، دوسرے پر تیر پھینکنے کا، کصید، جیسے کہ شکار پر، او شجرۃ، یا درخت پر، فَأَصَابَهُ، تو وہ تیر اس مومن کو لگ گیا، وَضَرَبَهُ بِمَا لَا يُقْتَلُ غَالِبًا، یا او ضربہ، یا اس نے کسی مومن کو ایسی چیز سے مارا جس کے ذریعے سے عام طور پر قتل نہیں کیا جاتا ہے. سمجھا؟ یعنی فرض کرو کہ کسی نے ایک مومن کو پھینٹ سے مارا یا کسی اور ایسی چیز سے مارا جو عام طور پر قتل میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے، تو اس سے مارا، ٹھیک ہے، اور وہ نزاع ہوا، جھگڑا ہوا، اس میں وہ آدمی مر گیا، مومن مر گیا، تو یہ قتل خطا ہے. کیا ہے یہ؟ قتل خطا ہے. تو شکار پر تیر پھینکا یا درخت پر تیر پھینکا، لیکن درخت پر یا شکار کو تیر نہ لگ کے آگے کوئی مومن کوئی کام میں لگا ہوا تھا، وہ تیر اس کو لگ گیا، بیچارہ مر گیا. گولی چلایا کسی جانور پر، کسی پرندے پر، اور وہ گولی تالاب پر پانی پر اچھل کر کے، اور تالاب کے دوسرے کنارے کوئی آدمی کھڑا ہوا تھا، اس کو گولی لگ گئی، بیچارہ مر گیا، ہے نا. تو یہ قتل خطا ہے. کیا ہے یہ؟ قتل خطا ہے. اور جو شخص کسی مومن کو دھوکے سے غلطی سے قتل کر دے، بئی طور کہ وہ دوسرے کو تیر مارنے کا ارادہ کرے، جیسے کہ شکار پر یا درخت پر، اور وہ تیر اس مومن کو لگ گیا، یا اس نے اس مومن کو ایسی چیز سے مارا جس سے غالباً یعنی اکثر و بیشتر قتل نہیں کیا جاتا ہے. تو دو باتیں آئی. ایک تو یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو جان بوجھ کر قتل نہیں کر سکتا، لیکن غلطی سے قتل ہو سکتی ہے. انسان بھول چوک کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. تو اس باب میں بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ کسی مومن کا قتل ہو جائے، ناحق غلطی سے ہو جائے. تو اس صورت کے اندر کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا؟ تو فَتَحْرِيرُ عِتْقِ رَقَبَةٍ نَصْمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَلَيْهِ، تو اس شخص پر لازم ہے ایک غلام کو آزاد کرنا جو کہ مومن ہو، اور دیت دینا، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ مُؤَدَّاتٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت سپرد کرنا جو دی جائے اس کے گھر والوں کو، یعنی مقتول کے ورثاء کو. یعنی اگر دھوکے سے قتل ہوتا ہے قتل خطا ہے، سمجھا. اور شکل بتلا دیا، دو شکلیں ہیں.
تو قتل خطا اگر ہوا ہے تو جس نے قتل کیا ہے تو قاتل پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے، پہلے تو غلام آزاد کرے، اور وہ غلام کیسا ہو، مومن ہو، یا باندی ہو تو مومنہ ہو، ہے نا، تو مومنہ باندی یا مومن غلام کو وہ آزاد کرے ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے، کیا کرے، ایک یہ ہو گیا نا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دیت ادا کرے، کیا کرے، خون بہا ادا کرے، اور شریعت کے اندر خون بہا کی کتنی مقدار ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ تو اس صورت کے اندر ایک غلام کو آزاد کرنا لازم ہے اس پر جو کہ مومن ہو، اور دیت خون بہا کی جو رقم بنتی ہے، جو سامان ہوتا ہے، وہ دیت سپرد کی جائے مقتول کے ورثاء کو، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ مقتول کے ورثاء صدقہ کر دیں یعنی معاف کر دیں، ان یتصدقوا علیہ بہا، یعنی مقتول کے ورثاء قاتل کو دیت معاف کر دیں، بِأَن يَعْفُوا عَنْهَا، بئی طور کہ وہ اس کو معاف کر دیں یعنی مقتول کے ورثاء کیا کہیں کہ بھائی ہم خون بہا کی رقم نہیں لیں گے، اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو معاف ہو جائے گا۔ تو اگر قتل خطا ہوتا ہے کسی مومن سے، دھوکے سے کسی کا قتل ہوا، پھینکا تھا تیر شکار پر یا درخت پر لگ گیا کسی مومن کو، تو اب اس صورت کے اندر ایک غلام یا باندی جو کہ مومن ہو یا مومنہ ہو وہ آزاد کرے گا بطور کفارہ کے، اور جس کا قتل ہوا ہے جو مقتول ہے اس کے ورثاء کو دیت کی رقم سپرد کی جائے گی، کس کی طرف سے، قاتل کی طرف سے۔ اس میں قصاص نہیں، اس میں قصاص نہیں، قصاص کس میں ہے، جان بوجھ کر اگر کسی کو قتل کرے گا قتل ناحق تو اس میں قصاص ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں قتل خطا میں دیت ہے اور غلام کو آزاد کرنے کا کفارہ ہے۔ آگے دیکھیے، ہاں بینت السنت انہا مئۃ من الابل، اور سنت نے یعنی حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ دیت 100 اونٹ ہے، یہ دیت کیا ہے، 100 اونٹ ہے، یعنی حدیث کے اندر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ قتل خطا اگر ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر دیت کی رقم جو ادا کی جائے گی وہ دیت کی رقم کیا ہوگی، 100 اونٹ ادا کیا جائے گا، سمجھا، اور اگر قیمت کی شکل میں اس کو ادا کیا جائے، سمجھا، وہ آگے آ رہا ہے، قیمت کی شکل میں سونے چاندی کی شکل میں اگر ادا کیا جائے تو کیا ہوگا وہ آگے آ رہا ہے۔ تو سنت نے یعنی حدیث نے بیان کیا ہے، حدیث نے بیان کیا ہے کہ انہا مئۃ من الابل، کہ دیت 100 اونٹ ہے، 20 بنت مخاض، 20 بنت مخاض، وکذا بنت البنات لبون، اور 20 بنت لبون، وبنو لبون، اور 20 بنو لبون، وحقاق، اور 20 حقہ، وجزاء، اور 20 جزا، ہے نا، یعنی 5 طرح کے اونٹ، 5 طرح کے اونٹ 20 کی تعداد میں 100 اونٹ پرایا جائے گا، کتنا پرایا جائے گا، 100 اونٹ پرایا جائے گا، اور 20 کی تعداد میں ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بنت مخاض کسے کہیں گے، بنت مخاض کسے کہیں گے، جو 1 سال مکمل کر لیا دوسرے سال میں داخل ہو گیا۔ بنت لبون کسے کہیں گے، جو دوسرا سال مکمل کر لیا تیسرے سال میں داخل ہو گیا۔ حقہ کسے کہیں گے، جو چوتھے سال میں داخل ہوا۔ جزا کسے کہیں گے، جو 5ویں سال میں داخل ہو گیا، ہے نا۔ تو کسے کہیں گے بنت مخاض، بنت مخاض ایسے اونٹ کو کہیں گے جو 1 سال مکمل ہوا دوسرے سال میں چل رہا ہے، دوسرے سال کا۔ اور بنت مخاض کے بعد بنت لبون یا بنو لبون، یہ دونوں تیسرے سال میں جو اونٹ ہے 2 سال مکمل تیسرے سال میں داخل ہے، یہ کہلائے گا بنت لبون یا بنو لبون۔ اور اس کے بعد کیا ہے، حقہ، جو 3 سال مکمل ہے چوتھے سال میں داخل ہے، اور اس کے بعد جزا ہے تو وہ 4 سال مکمل ہے اور 5ویں سال میں داخل ہے نا۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ دیت کی رقم میں ان تمام اونٹ کو، دیت کی صورت میں ان تمام اونٹ کو جمع کر کے مقتول کے ورثاء کے حوالے کیے جائیں گے۔ دیت میں یہ تمام قسم کے اونٹ مقتول کے ورثاء کو کیا کیے جائیں گے، ادا کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مرد کی دیت ہے، کس کی دیت ہے، مرد کی دیت ہے، مسلم کی دیت ہے۔ آگے دیکھیے، اور عورت کی جو دیت ہے وہ کتنی ہوگی، اس کا نصف
کس کا ہوگا؟ اتنا، اس کا نصف۔ تو فرمایا اور دیت کی، اور سنت نے یہ بیان کیا ہے کہ دیت 100 اونٹ ہے، 20 بنت مخاض ہے، اور اسی طرح 20 بنت لبون ہے، اور 20 بنو لبون ہے، یعنی تیسرے سال میں جو اونٹ داخل ہے، 2 سال مکمل تیسرے سال میں داخل ہے، تو مذکر اور مؤنث، مذکر کو بنو لبون اور مؤنث کو اونٹنی کو بنت لبون، اور حقے اور جزے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیت کی رقم، یہ دیت کا مطالبہ کس سے کیا جائے گا؟ دیت کا مطالبہ کس سے کیا جائے گا؟ 100 اونٹ تو ایک خطیر مال ہے نا۔ تو فرمایا کہ وَأَنَّهَا عَلَىٰ عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ، اور یہ دیت قاتل کے عاقلہ پر لازم ہوگی، اور قاتل کے عاقلہ کون ہے؟ وَهُمْ عَصْبَةُ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، اور وہ عصبہ اصل اور عصبہ فرع ہے، سمجھا؟ یعنی اسبات جو ہیں، جو وراثت کے حقدار ہوتے ہیں، دیت کی رقم ان پر لازم کی جائے گی، سمجھا؟ سب پر بانٹی جائے گی دیت کی رقم ہو یا اونٹ ہو، سب سے لیا جائے گا۔ اب موزعۃ علیہم، اور یہ دیت تقسیم کر دیا جائے گا ان پر، علی 3 سنین، کن پر؟ اسبات پر، قاتل کے اسبات پر، علی 3 سنین، 3 سال پر، علی الغنی منہم نصف دینار، ان میں سے مالدار سے آدھا دینار، والمتوسط ربع، اور متوسط پر، والمتوسط ربع، اور متوسط پر 1/4 دینار، کل سنتن، پورے سال میں، یعنی ایک سال میں قاتل کے جو اسبات ہیں، اسبات اصل، اسبات فرع، تو قاتل کے جو اسبات بھی ہیں، چاہے اصل ہو یا فرع، ان تمام پر دیت باندھا جائے گا، اور جو مالدار ہوں گے ان پر کیا ہے؟ ان پر نصف دینار، یعنی آدھا دینار، اور جو کیا ہے مالدار نہیں ہوگا، متوسط ہوگا، اس پر ربع دینار، یعنی 54، کیا ہے؟ 54، سمجھا؟ تو 58 اور 54 باندھا جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَفَوْا، اور اگر وہ اس کو پورا نہ کر سکیں، یعنی قاتل کے جو اسبات ہیں وہ اس لائق نہ ہوں کہ وہ نصف دینار یا 54 دینار وہ ادا کر سکے سال میں، پس اگر قاتل کے جو ورثاء ہیں، قاتل کے جو اسبات ہیں، اگر ان دیت کے رقوم کو یا اس دیت کے مال کو ادا نہ کر سکے، تو فمن بیت المال، تو بیت المال سے ادا کیا جائے گا، یعنی اس کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور مقتول کے ورثاء کو کیا ہے؟ دیت کی رقم دی جائے گی، چاہے عاقلہ سے لے کر کے دیا جائے، چاہے بیت المال سے لے کر کے دیا جائے، لیکن اس کا خون رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا۔ فَإِن تَعَذَّرَا، پس اگر کا دشوار ہو جائے، یعنی قاتل کے جو عاقلہ ہیں، قاتل کے جو اسبات ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ دیت ادا کر سکیں، اور کیا ہے؟ بیت المال میں، خزانے میں پیسے نہیں ہیں، تو اس صورت کے اندر فعل الجانی، جو مجرم ہے، کون؟ قاتل، اس کو کہا جائے گا کہ تم کما کر کے دیت ادا کرو، دھیرے دھیرے ادا کرو، سمجھا؟ تم کماتے رہو اور دیت ادا کرتے رہو، آیا سمجھ میں؟ تو یہ اس کے خون بہا کو، مقتول کے خون بہا کو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا، اس کو دیت دلائی جائے گی مقتول کے ورثاء کو، چاہے عاقلہ کے ذریعے سے باندھ کر عاقلہ پر دیت عاقلہ پر باندھ کر کے رقم مختص کر کے دلوائی جائے، یا بیت المال دے، یا مجرم پر جو قاتل ہے اس پر لازم کیا جائے کہ تم کماؤ اور دیتے رہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاقلہ پر، یعنی اسبات اصل، اسبات فرع پر دیت کیوں لازم کیا ہے؟ گناہ کسی کا کرے کوئی بھرے کوئی، سمجھا تھا؟ ہاں، کرے کوئی بھرے کوئی، یہ اس لیے عاقلہ پر لازم کیا گیا ہے کہ خاندان کے وہ تمام افراد جو میراث کے حقدار ہوتے ہیں، اسبات کہلاتے ہیں، بات بات میں لاٹھی لے کر کے نکلتے ہیں، تو اپنے بچوں کو یہ کنٹرول کیوں نہیں کیا، اور اپنے بچوں کو سمجھا بجھا کر کے کیوں نہیں رکھا کہ بیجا تیر مت چلایا کرو، درخت پر تیر مت چلایا کرو؟ تو ان کی تربیت میں نقص ہوا ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اس لیے عاقلہ پر کیا ہے؟ لازم کیا جائے گا، تاکہ آئندہ کے لیے لوگ اپنے اسبات، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے افراد پر کنٹرول رکھ سکے، اور آئندہ کسی کا خون نہ بہے ناحق، ہے نا؟ تو اس لیے عاقلہ پر دیت کو باندھا گیا۔
آگے دیکھیے فَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ حَرْبٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پس اگر مقتول ایسی قوم کا ہو جو دشمن ہو تمہارے لیے، برسر پیکار ہو وہ، اگر مقتول دشمن کی قوم کا ہو، قوم عدوٍ لکم، اگر مقتول تمہارے دشمن کے قوم کا ہو، یعنی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو کہ وہ حربی ہو، اس قوم سے تمہاری جنگ چل رہی ہو، ہے نا، تو فرمایا کہ اگر مقتول تمہاری دشمن کے قوم کا ہو اور وہ مؤمن، اور مقتول مومن ہو، کیا ہو؟ مومن ہو، کہ فرض کرو کہ مان لو کہ ناری کیا ہے؟ اسلامی حکومت یہاں قائم ہے، کمئی کیا ہے؟ وہاں کفار کی حکومت قائم ہے، اور یہ دونوں برسر پیکار ہیں، کفار والے حالت جنگ چھیڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمان بھی ان سے جنگ چھیڑے ہوئے ہیں۔ اب کمئی کا کوئی آدمی مومن غلطی سے دھوکے سے مسلمان کے ہاتھ مارا جائے گا، ہے نا، تو اب اس صورت وہ دارالحرب ہے، کیا ہے وہ؟ کمئی دارالحرب، اور ناری کیا بن گیا؟ دارالاسلام، ہے نا، تو ادھر دارالحرب ہے، ادھر دارالاسلام ہے، اور یہاں کے آدمی کے ذریعے سے کمئی کا کوئی مسلمان جو وہاں کی قوم لڑ رہی ہے مسلمانوں سے، سمجھا، لیکن مرنے والا کیا ہے؟ مسلمان ہے، دھوکے سے مارا گیا وہ مسلمان، تو فرمایا کہ پس اگر مقتول تمہارے دشمن کی قوم کا ہو اور وہ مؤمن، اور وہ مومن ہو، یعنی جو مارا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مومن ہے، اور مرا کیسے ہے؟ دھوکے سے مرا ہے، سمجھا، تیر پھینکا تھا شکار پر، لگ گیا اس کو، یا کسی لاٹھی اٹھی سے مارا اور مر گیا وہ، سمجھا، جس سے عام طور پر مارا نہیں جاتا ہے، تو فتحریر رقبۃ مومنۃ، تو اس صورت کے اندر ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اس کے قاتل پر، کفارتاً بطور کفارے کے، ولا دیتاً تسلم الی اہلہ، اور کوئی دیت نہیں ہوگی جو اس کے گھر والوں کے سپرد کر دیا جائے، لحرابتہم، ان کے حربی ہونے کی وجہ سے، یعنی کمئی کا وہ مسلمان جو ناری کے مسلمان سے دھوکے سے مارا گیا ہے، تو اس صورت کے اندر ناری کے مسلمان پر لازم ہوگا کہ وہ کفارہ ادا کرے، ایک مومن غلام یا مومنہ باندی کو وہ آزاد کر دے، ہے نا، یہ لازم ہے، لیکن دیت یہاں ادا نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مقتول جو مرا ہے وہ تو مسلمان ہے، لیکن اس کے جو ورثہ ہے، اس کے جو عاقلہ ہے، اس کے جو اسباط ہے جو مال لیں گے، ان سے تو جنگ چل رہی ہے نا مسلمانوں کی، ہے نا، تو پھر مال ان کے سپرد نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف اور صرف کفارہ ادا کیا جائے گا، غلام اور باندی کو آزاد کیا جائے گا، اور وہ غلام یا باندی مومن ہونا چاہیے، آیا سمجھ میں؟ فَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ قَوْمِ عَدُوٍّ، پس اگر مقتول تمہارے دشمن کی قوم کا ہو، یعنی حرب جس سے جنگ چل رہی ہے اس قوم کا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور مقتول مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس صورت کے اندر کیا ہے؟ مومنہ غلام کو آزاد کرنا ہے، علی قاتلہ، قاتل پر، کفارتاً بطور کفارے کے، ولا دیتاً تسلم الی اہلہ، اور دیت لازم نہ ہوگی جو سپرد کی جائے اس کے گھر والوں کو، لحرابتہم، اس لیے کہ ان کے گھر والے جنگ میں ہیں، مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر مقتول تمہارے درمیان، اگر مقتول ایسی قوم کا ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، جیسے کہ ذمی ہے، اگر مقتول ایسا ہے کہ تمہارا مان لو کہ کمئی والا ہے اور ناری والا، نارو دارالاسلام ہے، کمئی دارالکفر ہے، ناری کے ملک کا اور کمئی کے ملک سے معاہدہ ہے نا، کہ ہم کیا ہے؟ ہم دونوں جنگ بندی کا معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کے درمیان عہد و پیمان ہے کہ نہ ہم تم سے تعرض کریں گے اور نہ تم ہم سے تعرض کرو گے، نہ تم کسی کا ساتھ دو گے نہ ہم تمہارے خلاف ساتھ دیں گے، ہے نا، اس طرح کا عہد و پیمان ہے۔ اب اس صورت کے اندر جنگ نہیں ہے، کمئی والے سے جنگ نہیں ہے، اس صورت کے اندر اگر کوئی کمئی کا آدمی مارا گیا مسلمان کے ہاتھ سے، سمجھا، تو فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ، اور اگر مقتول ایسی قوم کا ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو، جیسے کہ ذمی ہے، سمجھا، کہ دارالاسلام میں آ کر کے پناہ لیتے ہیں اور ٹیکس کی رقم دیتے ہیں، اور دارالاسلام اس کے جان و مال کی گارنٹی لیتا ہے، حفاظت دیتا ہے،
تو اگر کوئی ذمی مارا گیا کسی مسلمان کے ہاتھ سے، ہے نا، یا معاہدہ تھا ناری والوں کا کمئی والوں کے ہاتھ سے، اور ناری کے مسلمان نے کمئی کے ایک آدمی کو کیا کر دیا، قتل کر دیا دھوکے سے، تو فرمایا کہ اگر مقتول تم ایسی قوم کا ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو، جیسے کہ ذمی، فدیۃ لہ مسلمۃ الی اہلہ، تو اس کے لیے دیت ہوگی جو سپرد کی جائے گی اس کے گھر والوں کو، وہی ثلث دیت المؤمن، اور وہ ایک مومن کی دیت کا تہائی ہے، ان کان یہودیا او نصرانیا، اگر مرنے والا یہودی ہو یا نصرانی ہو، وثلثا عشرھا، اور اس کے 10ویں حصے کا 2/3 ہے، ان کان مجوسیا، اگر وہ مجوسی ہو۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ کس کا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ اگر کیا ہے کہ کوئی ذمی آدمی قتل کیا جاتا ہے، کوئی ذمی قتل کیا جاتا ہے، یا کوئی معاہد یعنی جس سے تمہارا عہد و پیمان ہے تو وہ قتل کیا جاتا ہے، اور یہ قتل خطا ہے، قتل خطا ہے، تو اس صورت کے اندر دیکھا جائے گا کہ جو قتل کیا گیا ہے وہ کون ہے، یا یہودی ہے یا نصرانی ہے یا مجوسی ہے۔ اگر یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا تو ایک مومن کی جتنی دیت ہوتی ہے اس کا 1/3 ادا کیا جائے گا۔ کتنا؟ ایک مومن کی دیت کا 1/3۔ تو ایک مومن کی دیت 100 اونٹ ہے نا، تو گویا کہ 33 اونٹ اور کچھ رقم ادا کی جائے گی اس کو، کس کو؟ جو مقتول یہودی ہے، جو مقتول نصرانی ہے۔ وثلثا عشرھا ان کان مجوسیا، اور دیت کے 10ویں حصے کا 2/3 ادا کیا جائے گا اگر وہ مجوسی ہے تو، یعنی جو ذمی مرا ہے وہ مجوسی ہے تو ایک دیت کا 10واں حصہ 10 اونٹ ہوا، اور اس کا 2/3 حصہ، اس کو 3 ٹکڑے میں تقسیم کریں گے، ایک دیت مکمل 100 اونٹ ہوئی نا، تو 100 اونٹ کا 10واں حصہ 10 اونٹ ہوا، 10 اونٹ کا 2/3 کرنا ہے نا، تو 2/3 جتنا ہوگا اتنا ادا کیا جائے گا مجوسی جو مرا ہے اس کی دیت کے طور پر، ہے نا۔ اور اگر مقتول ایسی قوم کا ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو، جیسے کہ ذمی ہیں، تو دیت ہوگی اس کے لیے جو سپرد کی جائے گی اس کے گھر والوں کے لیے، دیت ہوگی اس کے لیے جو سپرد کی جائے گی اس کے گھر والوں کے لیے۔ اور کیا ہے؟ اور وہ ایک مومن کی دیت کا 1/3 حصہ ہے اگر وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو تو، اور اس کے 10ویں حصے کا، دیت کے 10ویں حصے کا 2/3 ہے اگر وہ مجوسی ہو۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ کس کا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ لیکن ہمارا مسلک یہ ہے کہ مسلمان ہو یا ذمی، اگر وہ قتل خطا ہوا ہے تو دیت میں برابر ہے۔ کیا ہے؟ دیت میں برابر ہے۔ جس طرح کسی مسلمان نے قتل کیا دھوکے سے تو دیت 100 اونٹ ہے، اسی طرح ذمی کو اگر دھوکے سے مارا گیا ہے تو ذمی کی دیت بھی 100 اونٹ ہوگی، کوئی تفریق نہیں ہے احناف کے نزدیک۔ آگے دیکھیے، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومنہ غلام کو آزاد کرنا ہے، علی قاتلہ، اس کے قاتل پر، یعنی قاتل پر لازم ہے کہ وہ دیت بھی ادا کرے اور ساتھ میں کیا کرے؟ ایک غلام یا باندی کو آزاد کرے جو کہ مومن ہو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدِ الرَّقَبَةَ بِأَنْ فَقَدَهَا وَمَا يَحْصُلُهَا بِهِ، پس جو شخص نہ پائے غلام کو بئی طور کے غلام نہ ملے، وَمَا يَحْصُلُهَا بِهِ، اور ایسی چیز نہ پائے جس سے وہ غلام کو حاصل کر سکے، یعنی غلام مل ہی نہیں رہا ہے مارکیٹ میں، یا غلام تو ہے لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ غلام کو خریدے اور آزاد کرے، تو اب اس صورت کے اندر دیت تو لازم ہوگی ہی، لیکن اس صورت کے اندر غلام آزاد نہ کرنے کی وجہ سے فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو اس پر لازم ہوگا 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنا بطور کفارہ کے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ تَعَالَى الْانْتِقَالَ إِلَى الطَّعَامِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کی طرف انتقال کو ذکر نہیں کیا ہے، یعنی اگر کوئی قاتل، کوئی مسلمان قاتل جس نے کسی ذمی کو قتل کیا ہے، دھوکے سے قتل کیا ہے، اگر وہ کفارہ دیت تو لازم ہوگی، لیکن اگر وہ کیا ہے دیت تو دے رہا ہے اور کیا ہے غلام آزاد کرنے کی سکت اس کے اندر نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ غلام وہ آزاد کرے، یا غلام مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، تو اس صورت کے اندر اس پر لازم ہے کہ وہ 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھے۔ تو 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنے کا حکم زہار میں بھی ہے،
ہے نا، غلام آزاد کرنا ہے یا 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنا ہے، وہاں ایک اور صورت ہے کہ اگر روزہ نہ رکھ سکے تو کھانا کھلائے، لیکن یہاں پر روزے پر موقوف ہے کہ یا تو کیا ہے، یا تو کیا کرے، غلام آزاد کرے یا 2 مہینہ روزہ رکھے، یہاں کھانا کھلانے کی صورت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ تَعَالَى الْانْتِقَالَ إِلَى الطَّعَامِ كَالزِّهَارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کی طرف انتقال کا ذکر نہیں کیا ہے جیسے کہ زہار کی صورت میں، کہ زہار کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سکت نہیں رکھتا 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنے کی تو اس صورت کے اندر کیا کر دے، وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے، تو زہار کے اندر ذکر کیا ہے، سمجھا۔ اور وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِي، اور اسی کو لیا ہے امام شافعی نے، فی صحیح قولین، ان کے 2 قول میں سے صحیح قول کے مطابق۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا 2 قول ہے، اور کیا ہے، ان دونوں قول میں سے جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ کھانا کھلایا نہیں جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا، وہ 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنا ہوگا، یہی صحیح قول ہے ان کا۔ توبۃ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ، توبۃ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کا، یہ توبہ کی قبولیت کا یہ ذریعہ ہے۔ مصدر منصوب بفعل المقدر، توبۃ مصدر ہے اور منصوب ہے اپنے فعل مقدر کی وجہ سے، کیا ہے، تاب علیکم توبۃ، کیا ہے، تاب علیکم توبۃ، تو یہ تابہ فعل محذوف ہے، اسی وجہ سے توبۃ مصدر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی مقبولیت کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم دیت ادا کرو اور کفارہ ادا کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِخَلْقِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اپنے مخلوق کو، اور حکیماً حکمت والا ہے، فِيمَا دَبَّرَهُ لَهُمْ، ان چیزوں میں جو مخلوق کے لیے وہ انتظام کرتا ہے، جو مخلوق کے لیے انتظام کرتا ہے۔ آگے دیکھیے، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی، یہ تو قتل خطا کے سلسلے میں ہو گیا، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا، بِأَنْ يَقْصُدَ قَتْلَهُ بِمَا يُقْتَلُ غَالِبًا عَالِمًا بِإِيمَانِهِ، بئی طور کہ وہ قتل کا ارادہ کرے گا اور ان چیزوں سے جس کے ذریعے سے عام طور پر قتل کیا جاتا ہے، دھاردار چیز ہے نا، یا انتہائی وزنی چیز ہے جس سے کچلا جا سکے، ہے نا، تو ایسی چیز جس سے عام طور پر قتل ہو جاتا ہے، اگر کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر مارے گا اس طرح سے، اور کیا ہے، عالمًا بِإِيمَانِهِ، اس کے ایمان کو جان کر، یعنی جانتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، پھر بھی اس نے دھاردار چیزوں سے اس کو قتل کر دیا، تو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، فی النار، جہنم میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل عمد کے سلسلے میں کیا حکم دیا ہے، جزاؤہ جہنم خالدن فیہا، یعنی جس طرح شرک کی سزا ہے کیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم، تو ایسے ہی یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس کی جزا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ جو صورت ہے، یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جان بوجھ کر قتل کرنے والے کا انجام دائمی جہنم ہے، تو یہ کب ہوگا، ہذا مؤول بمن یستحلہ، یہ راجع ہے اس صورت کی طرف، ان لوگوں کی طرف جو اس کو حلال سمجھ کر کے کرے۔ کیا مطلب، یعنی اگر کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اور اس قتل کو وہ حلال سمجھتا ہے تو یہ کفر والا عمل ہے۔ کیا ہے یہ، اس لیے کہ کفر کی سزا، شرک کی سزا دائمی جہنم ہے نا، بقیہ کفر اور شرک کے علاوہ گناہوں کی سزا دائمی جہنم نہیں، اگر ایمان ہے تو ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، اپنے بدعمالی کی بدولت اگر جہنم میں گیا بھی تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک کی سزا دائمی جہنم ہے اور قتل عمد کی سزا دائمی جہنم کیوں ہو گئی، تو اسی کے جواب میں یہ نقل کر رہے ہیں کہ یہ سزا ان لوگوں کے لیے دائمی جہنم ہے جو کسی مومن کے قتل کو جائز سمجھتا ہو، ناحق کسی مومن کے قتل کو جائز سمجھتا ہو۔ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اگر اس کو آپ جائز سمجھیں گے تو یہ کیا ہے، نافرمانی ہے،
اور یہ سرکشی ہے، یہ ظلم ہے، سمجھا؟ تو اس صورت کے اندر یہ کفر ہے. کیا ہے؟ یہ کفر ہے. ٹھیک ہے. فرض کیجیے جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں کہ نماز کا نہ پڑھے ایک جرم ہے، لیکن نماز کا انکار کر دے کہ نماز فرض نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا. سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مومن کو قتل نہ کیا جائے، اور یہ اس کو حلال سمجھ کر قتل کر رہا ہے، تو حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. تو اس بنیاد پر وہ دائمی جہنم میں جائے گا. او بِأَنَّ هَذَا جَزَاؤُهُ إِن جُزِيَ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرضی طور پر بتلایا کہ اگر مومن کا قتل ناحق جان بوجھ کر اتنا سنگین جرم ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دے دے، فضل نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اگر دے دے تو دائمی جہنم ہوگی اس کی سزا. یہ اتنا سنگین جرم ہے. کیا ہے؟ یہ اتنا سنگین جرم ہے. او بِأَنَّ هَذَا جَزَاؤُهُ إِن جُزِيَ، یا بہی طور کہ یہ اس کا بدلہ ہے اگر بدلہ دیا جائے. وَلَا بِدَا فِي خَلْفِ الْوَعِيدِ، اور وعید کے خلاف ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا جزاؤہ جہنم خالدن فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ با اختیار بادشاہ ہے. سمجھا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑے بڑے قاتلین کو معاف کر دے، کون کیا بگاڑ لے گا، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ با اختیار بادشاہ ہے. اور کیا ہے؟ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام شرک کو اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو پوری کائنات کے انسانوں کو معاف کر دے، کون کیا بگاڑ لے گا اس کا، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کارم ہے اپنے جو فجزاؤ جہنم و خالدن ہے نا، اگر اس کے خلاف کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے تو کوئی مضائقہ کی بات نہیں ہے، کوئی دقت کے بات نہیں ہے نا؟ اور ولا بدا فی خلف الوعید، اور وعید کے خلاف ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا جزاؤہ جہنم خالدن فیہا، تو اس کے خلاف جو دوسری آیت ہے یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اگر اسی پر عمل کرے کہ جس کو چاہے معاف کر دے شرک کے علاوہ، تو کون کیا کر لے گا اللہ تعالیٰ کا، ہے نا؟ اس لیے اس وعدے کے خلاف اگر ہوتا ہے کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اختیار رکھتا ہے کہ جس گناہ گار کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہا علی ظاہرہا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ حکم اپنے ظاہر پر ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ حکم کیا ہے؟ اپنے ظاہر پر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی قتل عمد کرنے والے کی توبہ کو قبول نہیں کرتا، دائمی جہنم ہے اس کے لیے، یہ اپنے ظاہر پر ہے. وَأَنَّهَا نَاسِخَةٌ لِغَيْرِهَا مِنْ آیَاتِ الْمَغْفِرَةِ، لیکن یہ ناسخ ہے دیگر آیات مغفرت کے لیے. یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم اپنے ظاہر پر ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا دائمی جہنم ہے. یہ اللہ نے اعلان کیا ہے، بتلا دیا ہے، یہی ہے. سمجھا؟ تفسیر اس کی یہی ہے، کوئی تعویل کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا؟ البتہ مغفرت کی جو آیات ہیں، سمجھا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، تو ان آیت کے لیے یہ آیت ناسخ مان لیا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ یہ ناسخ ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء جیسی آیات کیا ہیں؟ وہ منسوخ ہیں. وَبَيَّنَتْ أَنَّ آیت البقرہ، اور آیت بقرہ نے یہ بیان کیا ہے کہ أَنَّ قَاتِلَ الْعَمَدِ يُقْتَلُ بِهِ، کہ قتل عمد کرنے والے کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، جان بوجھ کر قتل کرنے والے کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ بھی لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ اگر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے قتل ناحق، تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. سمجھا؟ اور ایک دوسری جگہ ہے نا کیا ہے؟ والجروح قصاص، کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین، ہے نا؟ تو قصاص کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. تو فرمایا کہ وبینت آیت البقرہ، اور آیت بقرہ نے یہ بیان کیا ہے کہ قتل عمد کرنے والے کو اس کے بدلے مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. وَأَنَّ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ عُفِيَ، اور اس پر دیت لازم ہوگی اگر اس کو معاف کر دیا جائے. اور وَسَبَقَ قَدْرُهَا، اور دیت کی مقدار بیان ہو چکی. یعنی اگر کوئی مومن کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے
تو اس پر قصاص ہے، کیا ہے؟ قصاص لیا جائے گا، لیکن اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو اس کو دیت دلائی جائے گی، ہے نا؟ خون بہا معاف ہو سکتا ہے، سمجھا؟ خون بہا کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو سکتا ہے اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں، ہے نا؟ اور اس کے بعد اس کو دیت دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی دیت بھی معاف کر دے کیا دقت ہے؟ کوئی جب کیا ہے، جب مقتول کے ورثاء ہی اگر معاف کر دیتے ہیں خون بہا کو تو کیا کریں؟ قاضی صاحب کیا کر لیں گے؟ عدالت کیا کر لے گی؟ معافی معافی ہے۔ وبینت السنت ان بین العمد والخطاء قتلا یسمى شبہ العمد، اور سنت نے بیان کیا ہے کہ قتل عمد اور قتل خطا کے درمیان ایک قتل ہوتی ہے جس کو شبہ عمد کہا جاتا ہے، سمجھا؟ کیا ہے؟ جس کو شبہ عمد کہا جاتا ہے۔ ایک ہے قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا دھاردار چیزوں سے یا ایسی چیزوں سے جس کے ذریعے سے قتل ہو جاتا ہے، اور ایک ہے قتل خطا کہ دھوکے سے تیر چلایا لگ گیا کسی کو، قتل خطا، اور ایک ہے قتل شبہ عمد، اور وہ ہوا ان یقتلہ بما لا یقتل غالبا، اور وہ ایسی چیزوں سے قتل کرنا ہے جس سے عام طور پر قتل نہیں کیا جاتا ہے، فلا قصاص فیہ ہے، تو اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت ہے۔ کالعمد فی الصفت والخطا فی التعجیل، جیسے کہ عمد صفت کے اندر اور خطا کی طرح تعجیل میں، جلدی ادا کرنے میں، اور والحمل علی العاقلہ، اور عاقلہ پر ڈالنے میں۔ کیا مطلب؟ یعنی قتل شبہ عمد جو ہے تو قتل شبہ عمد کا حکم یہ ہے کہ اس میں قصاص نہیں لیا جاتا ہے، تو قتل خطا میں بھی قصاص نہیں ہے اور قتل شبہ عمد میں بھی قصاص نہیں ہے، بلکہ قتل عمد ہی میں قصاص ہے، اور قتل عمد میں قصاص اگر معاف ہو جائے تب دیت ہے، لیکن قتل شبہ عمد اور قتل خطا ان دونوں میں ڈائریکٹ دیت لازم ہوتی ہے اور کفارہ لازم ہوتا ہے نا۔ تو فلا قصاص فیہ بل دیت، بلکہ دیت ہے، کالعمد فی الصفت، اور دیت جو ہے قتل عمد کی طرح ہے صفت کے اندر، کس کے اندر؟ صفت کے اندر، کہ جس طرح قتل عمد کی دیت ہوتی ہے کیا ہے 100 اونٹ، اسی طرح کیا ہے قتل شبہ عمد کی بھی دیت تو کیا ہوگی جی؟ 100 اونٹ ہوگی۔ والخطا، اور قتل خطا کی جس طرح دیت ہوتی ہے، سمجھا؟ فی التعجیل 3 سال کی مدت میں، تو اس قتل شبہ عمد کے اندر بھی 3 سال کی مدت دی جائے گی، سمجھا؟ اوپر گزرا ہے نا کہ 3 سال کے اندر وہ ادا کیا جائے گا، عاقلہ ادا کریں گے، مالدار پر آدھا درہم اور جو متوسط ہے ان پر 54، ہے نا؟ تو جس طرح قتل کا ہے، قتل خطا کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ 3 سال کی مہلت دی جائے گی، کس کو؟ مقتول قاتل کے جو عاقلہ ہے، قاتل کے جو اسباط ہیں ان کو، ایسے ہی قتل شبہ عمد کے اندر بھی 3 سال کی مدت دی جائے گی، ہے نا؟ اور قتل عمد میں جس طرح 100 اونٹ ہے اس طرح یہاں بھی کیا ہے 100 اونٹ دلایا جائے گا، ہے نا؟ تو کالعمد فی الصفت کا مطلب کہ جس طرح قتل عمد میں 100 اونٹ کی دیت ہوتی ہے اس طرح قتل شبہ عمد میں بھی 100 اونٹ کی دیت ہوگی، ایک۔ والخطا فی التعجیل، اور جس طرح قتل خطا میں 3 سال کی مہلت دی جاتی ہے اس طرح قتل شبہ عمد میں بھی 3 سال کی مہلت دی جاتی ہے نا۔ والحمل علی العاقلۃ، اور عاقلہ پر بوجھ ڈالنے میں، جس طرح قتل خطا کے اندر عاقلہ پر لازم کیا گیا، سمجھا؟ اسی طرح قتل شبہ عمد کے اندر بھی عاقلہ پر یعنی اسباط پر لازم کیا جائے گا، ہے نا؟ تو 3 مشابہت ہوئی۔ تو قتل عمد سے مشابہت یہ ہے کہ جس طرح قتل عمد کے اندر 100 اونٹ ہے اس طرح 100 اونٹ دلایا جائے گا، سمجھا؟ قتل شبہ عمد کو قتل خطا سے بھی مشابہت اس طرح ہے کہ قتل خطا میں جس طرح 3 سال کی مہلت کیا ہے قاتل کے عاقلہ کو دی جاتی ہے کہ 3 سال کے اندر دیت ادا ہونا ہے، اس طرح قتل شبہ عمد کی مدت بھی قتل شبہ عمد کی دیت میں بھی 3 سال کی مدت دی جائے گی، ہے نا؟ اور قتل خطا میں جس طرح عاقلہ کو کیا ہے بوجھ ڈالا جاتا ہے، عاقلہ ادا کرتے ہیں، اس طرح قتل شبہ عمد کے اندر بھی عاقلہ پر لازم کیا جائے گا، مالدار پر 58 اور جو اس سے کم درجے کے ہیں ان پر کیا ہے 54۔ آگے دیکھیے، وَهُوَ وَالْعَمَدُ أَوْلَى بِالْكَفَّارَةِ مِنَ الْخَطَأِ، قتل شبہ عمد، وَهُوَ قتل شبہ عمد اور قتل عمد اولا بالکفارت ہے، یہ کفارے کا زیادہ حقدار ہے، زیادہ مستحق ہے بمقابلہ قتل خطا کے، سمجھا؟ یعنی جس طرح قتل خطا میں کفارہ لازم ہے اس طرح قتل شبہ عمد میں اور قتل عمد میں بھی کفارہ ہونا چاہیے، اور قتل شبہ عمد اور قتل عمد یہ اولا ہے کفارے کے لیے قتل خطا سے، یہی تک۔
اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی اور مومن کو قتل کر دے، نہیں مناسب ہے اس کے لیے کہ اس سے قتل کا صدور ہو مگر غلطی سے قتل میں غلطی ہو جائے بغیر ارادے کے۔ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے گا بہی طور کسی دوسری چیز پر تیر پھینکا ارادے سے، جیسے کہ شکار پر یا درخت پر، اور وہ تیر اس آدمی کو لگ گیا اور یا اس کو مارا ایسی چیز سے جس سے عام طور پر قتل نہیں کیا جاتا ہے، یہ ضربہ بما لا یقتل غالباً، یہ قتل شبہ عمد کا ہے نا؟ کیا ہے؟ قتل شبہ عمد کے نیچے جو بات آئی ہے وہ یہی ہے نا کہ ایسی چیزوں سے مارنا جس سے عام طور پر قتل نہیں کیا جاتا ہے نا؟ تو قتل خطا وہی ہے کیا؟ وہ کہ نشانہ آپ کا آپ نے کسی اور پر لگایا، لگ گیا کسی اور کو، یہ قتل خطا ہے۔ اور قتل شبہ عمد یہ ہے کہ ایسی چیز سے مارا جس سے عام طور پر قتل نہیں کیا جاتا ہے، جو نیچے بھی یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے لازمی طور پر جو کہ مومن ہو، اور دیت لازم ہوگی جو سپرد کی جائے گی مقتول کے ورثہ کو، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی صدقہ کر دیں اس پر دیت کو بہی طور کہ اس کو معاف کر دیں۔ اور سنت نے بیان کیا ہے کہ دیت 100 اونٹ ہے، 20 بنت مخاض، ایسی 20 بنت لبون، 20 بنو لبون، 20 حقے، 20 جزے، اور یہ دیت لازم ہوگی عاقلہ قاتل کے عاقلہ پر، اور وہ اصل اور فرع اور وہ اسبۂ اصل اور اسبۂ فرع ہیں، اور دیت تقسیم کر دی جائے گی ان پر 3 سال کے لیے، 3 سال کے اندر ادا کرنا ہوگا۔ ان میں سے مالدار پر 98 آدھا دینار اور متوسط پر چوتھائی دینار ہر سال، یعنی 1 سال کے اندر آدھا دینار ادا کرنا ہے اور ایک سال میں 54 دینار ادا کرنا ہے۔ پس اگر وہ ادا نہ کر سکے تو بیت المال سے ادا کیا جائے گا، اور اگر بیت المال بھی اس کا حامل نہ ہو اور عاقلہ بھی حامل نہ ہو، نہ اٹھا سکے اس بوجھ کو، تو مجرم کو کہا جائے گا کہ کماؤ اور ادا کرو۔ پس اگر مقتول ایسی قوم کا ہو کہ تمہارے لیے پس اگر مقتول تمہارے دشمن کی قوم کا ہو اور مقتول مومن ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے قاتل پر بطور کفارہ کے، اور دیت نہیں ہے جو سپرد کی جائے گی مقتول کے ورثہ کو، اس لیے کہ ان کے ورثہ کے لوگ کیا ہے؟ جنگ میں ہیں۔ اور اگر مقتول ایسی قوم کا ہو کہ تمہارے درمیان ان کے درمیان عہد و پیمان ہو، جیسے کہ ذمی ہے، تو دیت سپرد کی جائے گی اس کے گھر والوں کو، اور وہ ایک مومن کی دیت کا تہائی ہے اگر وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور دیت کے عشر کا 2/3 ہے اگر وہ مجوسی ہو، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اس کے قاتل پر۔ تو جو کوئی غلام نہ پائے، بہی طور کے غلام ملے ہی نہیں یا ایسی چیز نہ پائے جس سے وہ غلام کو حاصل کر سکے، تو 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنا ہے اس پر بطور کفارہ کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کی طرف انتقال کو ذکر نہیں کیا جیسا کہ زہار کے اندر ذکر کیا، اور اسی کو لیا ہے امام شافعی نے اپنے 2 قول میں سے صحیح قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور توبہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کی وجہ سے توبہ قبول کرے گا، مصدر ہے منصوب ہے فعل مقدر کی وجہ سے، تابہ توبتن۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، اپنے مخلوق کو جاننے والا، حکمت والا ہے ان چیزوں میں جو ان کے لیے تدبیر کرتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا بہی طور کہ اس کے قتل کا ارادہ کرے گا ایسی چیزوں سے جس سے عام طور پر قتل کیا جاتا ہے اس کے ایمان کو جانتے ہوئے، تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس پر غضب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ راجع ہے، اور اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے، اس سزا کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اس کا ہے قتل مومن کو حلال سمجھتا ہو، یا یہ کہ یہ جزا ہوگی اگر اللہ تعالیٰ اگر اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور وعید کے خلاف ہونے میں کوئی دقت، کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ حکم اپنے ظاہر پر محمول ہے اور یہ ناسخ ہے دیگر آیات مغفرت کے لیے، یعنی فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، یہ ناسخ ہے آیات مغفرت کے لیے، یعنی جن آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے ان کے لیے حکم، یہ آیت ناسخ ہے، یعنی قتل عمد معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اور آیت بقرہ نے بیان کیا ہے کہ قتل جان بوجھ کر قتل کرنے والے کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اگرچہ اس پر دیت لازم ہوگی اگر اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دے تو دیت اس پر لازم کر دی جائے گی، اور دیت کی مقدار گزر چکی ہے،
اور حدیث نے بیان کیا ہے کہ قتل عمد اور قتل خطا کے درمیان ایک قتل ہوتی ہے جس کو شبہ عمد کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قتل کر دے مقتول کو ایسی چیزوں سے جس کو سے عام طور پر قتل نہیں کیا جاتا، تو اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت ہے، قتل عمد کی طرح صفت میں اور قتل خطا کی طرح تعجیل میں یا 3 سال کی مہلت دینے میں اور عاقلہ پر بوجھ ڈالنے میں، اور قتل شبہ عمد اور عمد اولا ہے کفارے کے لیے اور مقابلہ قتل خطا کے مقابلے میں۔